آج ہم کچھ مسائل جو ہیں اذان کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ کہ اذان میں کون سی چیزیں ضروری ہیں اور کون سی چیزیں مکروہ ہیں۔ اس میں سب سے پہلے کیا ہے کہ اذان دینے والا کون ہو؟ مسلمان ہو۔ اور دوسرے نمبر پہ کیا ہے کہ مرد ہو، یعنی کہ عورت اذان نہیں پڑھ سکتی۔ اور تیسرے نمبر پہ چیز جو ہے وہ ہے کہ عاقل ہو، ٹھیک ہے؟ عاقل کیا ہوتا ہے یہ آگے بات کرتے ہیں۔ اور آگے ہے کہ اذان کے طریقے کو بھی سمجھتا ہو، اذان اس کو آتی بھی ہو، یعنی کہ یہ 3-4 چیزیں کیا ہیں اذان کے لیے ضروری ہو۔ اچھا، اس میں ایک لفظ آیا ہے عاقل، کیا ہے؟ عاقل، یعنی کہ سمجھدار ہو، ٹھیک ہے؟ ایک ہوتا ہے بالغ اور ایک ہوتا ہے عاقل۔ عاقل وہ ہوتا ہے کہ جس کو سمجھ ہو، چاہے وہ اس کی عمر 8 سال ہو، چاہے اس کی عمر 9 سال ہو، چاہے اس کی عمر 10 سال ہو، یعنی کہ وہ اذان کے طریقے کو سمجھتا ہو، پاکی اور ناپاکی کو سمجھتا ہو۔ عاقل کا مطلب سمجھ آ گیا نا؟ عاقل یعنی کہ جس کو سمجھ ہو کہ کون سی چیزیں اذان کے لیے ضروری ہیں، اور اس کو پتہ ہو کہ جسم کو پاک رکھنا ضروری ہے۔ ان چیزوں کو جو سمجھتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ عاقل۔ تو لہٰذا جو بچہ عاقل ہے، یعنی کہ سمجھدار ہے، وہ اذان پڑھ سکتا ہے۔ اذان کے لیے بالغ ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی اگر 10 سال کا بچہ ہے یا 8 سال کا بچہ ہے تو وہ اذان پڑھ سکتا ہے۔ بہت ساری جگہوں میں جو ہے مسجدوں میں لوگ جو ہیں وہ بچوں کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں کہ کیوں اذان پڑھ رہا ہے، لیکن اگر اچھا بچہ جو صحیح اذان اچھی پڑھتا ہو اس کو پڑھنے دینا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض بڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی عمر 50-60 سال عمر ہو چکی ہوتی ہے، لیکن اذان غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں، اذان پھر بھی وہ غلط پڑھ رہے ہیں۔ لیکن اگر 8 سال کا بچہ اور سمجھدار ہے اور اگر اذان صحیح پڑھتا ہے تو پھر اس کو اذان پڑھنی چاہیے۔ اور اس میں ابھی یاد رکھنا کہ کچھ مکروہات ہیں اذان کے۔ بغیر وضو کے اذان نہیں پڑھنی چاہیے، بغیر وضو کے اذان نہیں پڑھنی چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے، یعنی اگر اذان پڑھے گا تو اذان ہو جائے گی، اذان ہو جائے گی، لیکن اس طرح پڑھنا نہیں چاہیے۔ اور جنبی جو بندہ ہے وہ اذان نہیں پڑھ سکتا، وہ بھی نہ پڑھے، اگر پڑھے گا تو اذان ہو جائے گی، کیونکہ یہ مکروہات ہیں۔ یہ کیا ہے؟ مکروہات۔ مکروہ کیا ہوتا ہے کہ یعنی کہ وہ عمل اگر کر لیا جائے تو وہ ادا ہو جاتا ہے، اگر عمل کر لیا جائے تو ادا ہو جاتا ہے، لیکن بہتر کیا ہوتا ہے کہ وہ عمل نہ ہو۔ یہ ہوتا ہے مکروہ۔ ناسمجھ بچہ کہ جس کو اپنی پاکی ناپاکی کا پتہ ہی نہیں، پاگل وہ بھی نہیں پڑھ سکتا، نشے والا بھی نہیں پڑھ سکتا، عورت بھی نہیں پڑھ سکتی، فاسق بھی نہیں پڑھ سکتا، اور بیٹھ کر اذان بھی نہیں پڑھی جا سکتی۔ ٹھیک ہو گئی؟ یہ سارے مکروہات ہیں۔ اچھا، اب 2 چیزیں ایک اور اس میں ایڈ کر دیتے ہیں کہ اذان کی فضیلت، اذان اور تکبیر، ایک جو ہے نا صرف ایک فضیلت آپ کو بتا دیتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اکیلے ہو، کسی ایسے مقام پر ہو کہ جہاں پر اذان کی آواز نہیں آتی اور تم وہاں نماز پڑھنے لگے ہو، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ پھر نماز پڑھنے سے پہلے اذان بھی کہہ لو اور پھر تکبیر بھی پڑھ لو۔ اگرچہ اکیلا ہے بندہ اکیلا ہے، اذان بھی پڑھے تکبیر بھی پڑھے، فائدہ کیا ہوگا؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ صرف تکبیر پڑھے گا، اگر صرف تکبیر پڑھے گا اور نماز پڑھے گا اپنی، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اس آدمی کے ساتھ 2 فرشتے اتارتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ 2 فرشتے اتارتا ہے جو اس کو جماعت کی شکل میں بنا دیتے ہیں، یعنی تکبیر اس نے پڑھی ہے تو گویا ایک جماعت کی شکل بن گئی، ایک وہ ہو گئے اور 2 اللہ کے فرشتے ہو گئے، گویا کہ جماعت ہو گئے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا اگر اس نے اذان بھی پڑھی ہو، اگر اس نے اذان بھی پڑھی ہو، ہے اکیلا، ٹھیک ہے، اور اس نے اذان بھی پڑھی ہو، تو حضور نے ارشاد فرمایا تو پھر اللہ رب العزت جو ہے فرشتوں کی جماعت اتارتا ہے، فرشتوں کی جماعت اتارتا ہے جو اس بندے کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز ادا کرتے ہیں۔ یعنی کتنا بڑا یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے اور اس کا فضل ہے کہ صرف چھوٹا سا عمل کرو اور بے شمار نیکیاں،
یعنی کہ اللہ کے فرشتے اس بندے کے ساتھ اب نماز میں شریک ہیں. اور یہ نہیں فرمایا کہ ایک آدمی 2 4 بلکہ جماعت، اور جماعت میں